السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سالم اشرف NS ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کے امتحانات کے اوقات کم ہو رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی تیاری بہتر ہو رہی ہوگی۔ اسی کڑی میں بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ محنت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ آپ کی محنت اور ہماری محنت، سب کی محنت مل کے کامیابی کو آسان بنائے۔ اسی کڑی میں آج کچھ اور بھی مہتوپورن سوال جو ٹیٹ اکثر پوچھے جاتے ہیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر یہ ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اس کو لائک کیا کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے بہترین مشورے، رائے سے، سجیشن سے مجھے آگاہ کیجئے۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اس سیشن کو شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پرشن ہمارے سامنے ہے، کوشچن ہے، کسی لفظ کو جاننے کا مطلب ہے اس کے ماخذ کو جاننا، یعنی اس کے اتپتی کو جاننا، اس کی ہیئت کو جاننا، یعنی اس کی شکل کو جاننا، اس کے ڈھانچے کو جاننا، اس کے معنی کو جاننا، یعنی اس کی میننگ کو جاننا، اور اس کے ہجا کو جاننا، یعنی اس کے اچارن کو جاننا۔ تو کسی لفظ کے جاننے کا مطلب ہوتا ہے اس کے معنی، یعنی اس کے ارتھ کو جاننا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ قواعد پڑھایا جانا چاہیے، یعنی ویاکرن کیسے پڑھایا جانا چاہیے۔ الگ تھلگ اصول رٹا کر، یعنی جو نیم ہیں، پرنسپلس ہیں، اس کو رٹا کر عملی مشقوں کے ذریعے یا ہم اداہرنوں کا ابھیاس کرا کر، اور ڈی ہے سیاق میں، یعنی سندربھ میں، کسی جملے، واقع یا کسی پرستھتی کے سندربھ میں ہم قواعد پڑھائیں۔ تو قواعد پڑھانے کا بہترین طریقہ جو ہوگا وہ ہوگا سیاق میں۔ اگر سیاق آپشن نہیں رہے گا تو پھر آپ کا یہ ہوگا عملی مشقوں کے ذریعے، ہے نا۔ لیکن اگر سیاق ہے، سندربھ ہے، تو بہترین طریقہ سیاق میں قواعد پڑھانا ہوتا ہے۔ 3 نمبر سوال ہمارے سامنے ہے، قواعد پڑھانے کا بنیادی مقصد ہے نا۔ قواعد پڑھانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے، بیسک ادیشیہ کیا ہے؟ اے آپشن ہے کہ آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا۔ ترسیلی صلاحیت کہتے ہیں سنچار کی چھمتا کو۔ تو بچوں کی، شکشارتھیوں کی سنچار کی چھمتا کا وکاس کرنا، یہ ادیشیہ ہوتا ہے۔ بی ہے آموزگاروں کی علم کو محفوظ رکھنے، یعنی سرکشت رکھنے کی صلاحیت یعنی چھمتا میں بہتری کرنا۔ سی ہے آموزگاروں کی تفہیم یعنی سمجھ کی صلاحیت کا اندازہ کرنا، ملیانکن کرنا۔ اور ڈی ہے تلفظ کو بہتر اور درست کرنا، یعنی اچارن کو بہتر کرنا، صحیح کرنا اور اس کو بہتر بنانا۔ تو قواعد پڑھانے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے قواعد پڑھانے کا، وہ ہوتا ہے آموزگاروں کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ کرنا، یعنی بچے آموزگار سنچار کی چھمتا ان کے اندر وکست ہو، یہ مہتوپورن ہوتا ہے، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے قواعد پڑھانے کا۔ 4 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاد کسی ریڈیو کی مدد سے نحوی ساختوں اور قواعد کے اصولوں کا تعارف کراتا ہے، انٹروڈکشن کراتا ہے۔ اس کو سمجھیے، نحوی ساخت کیا ہوتا ہے؟ نحوی ساخت کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ حرف مل کے لفظ بنتے ہیں، لفظ مل کے جملہ بنتا ہے، اور جملہ سے جو ہے واقعہ اور کہانی اور نثر تیار ہوتا ہے۔ ایک ہیرارکی ہے، ایک مرحلہ ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو جب لفظوں کو جوڑ کے جملہ ہم بناتے ہیں تو اس میں پہلے کس کو رکھا جائے؟ پہلے فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، یا صفت ہے، موصوف ہے، تو کس کی کیا ترتیب ہوگی؟
इसी तरतीब के जानने के अमल को हम नहवी साख्त कहते हैं, है ना, कि किसको कहाँ पे रखा जाए। जैसे इंग्लिश में आप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते हैं, क्रिया, क्रिया विशेषण, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, तो हर एक को उसका स्थान जो है वो मुतय्यन है, फिक्स है कि किसको कहाँ पे रखा जाएगा। तो इसी के जानने को हम क्या कहते हैं, नहवी साख्त। ठीक है, क्या कहते हैं, नहवी साख्त। तो वही कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस्ताद किसी रेडियो की मदद से नहवी साख्तों और कवायद के उसूलों का तारुफ कराता है। तलबा लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए इन साख्तों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि रेडियो की मदद से जो उस्ताद क्या करते हैं कि नहवी साख्त और कवायद के उसूल बता रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं कि संचार के वक्त जो कवायद उन्होंने सीखे हैं, जो नहवी साख्त उन्होंने सीखे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीक़ेकार को कहते हैं। ये कौन सी विधि है कि उस्ताद ने रेडियो के माध्यम से बच्चों को नहवी साख्त और उसूल से मुतारफ़ कराया, उसूल से रूबरू कराया, आमने सामने करवाया। तो इसको कौन सा तरीक़ा कहते हैं, तश्कीली तरीक़ा यानी कंस्ट्रक्टिव मेथड, इस्तिक़राई तरीक़ा यानी इंडक्टिव मेथड, इस्तिख़राजी तरीक़ा यानी डिडक्टिव मेथड, या तख़फ़ीफ़ी तरीक़ा रिडक्टिव मेथड। तो दोस्तों, चूँकि यहाँ पे पहले नहवी साख्त और उसूलों से मुतारफ़ कराया जा रहा है, तो ये इस्तिख़राजी तरीक़ा हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड हो जाएगा, जिसको आप निगमनात्मक विधि कहते हैं, ये हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे पहले कवायद बताए जा रहे हैं, फिर उदाहरण की तरफ जाया जा रहा है, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, कवायद सिखाने के मौजूदा तरीक़े में ज़ोर दिया जाता है, यानी कवायद सिखाने के जो अभी हमारे कंटेम्प्रोरी मेथड्स हैं, उसमें किस पे ज़ोर दिया जाता है, नए तरीक़ों में कवायद सिखाने पर किस पे ज़ोर दिया जाता है। कवायद बज़ाते खुद पढ़ाने पर, यानी कवायद को खुद पढ़ा दिए, स्वयं कवायद को पढ़ा दिए। कवायदी उसूलों की मश्क पर। सी है मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त, साख्त कहते हैं बनावट, मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों की साख्त या ज़मानों की शक्लों पे, जो ज़माना होते हैं, है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इस पे। और डी है कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार L2 का मतलब होता है लैंग्वेज 2, जिसको आप मेयारी ज़बान कहते हैं, द्वितीय भाषा, सीखना शुरू कर दें। तो कवायद सिखाने का बेहतरीन तरीक़ा कौन होता है, मौजूदा तरीक़ा कौन है, तो मौजूदा तरीक़ा यह है कि कवायद उस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार L2 सीखना शुरू कर दें, यानी द्वितीय भाषा सीखना शुरू कर दें, तब कवायद सिखाया जाएगा। चूँकि जो प्रथम लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है, जिसको मातृभाषा आप कहते हैं या मदर लैंग्वेज कहते हैं, उसमें कवायद की आवश्यकता नहीं होती है, उसको बग़ैर कवायद के, बग़ैर किसी तरह की कोई नहवी साख्तों के सीखा जा सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए, माहौल यानी वातावरण, क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तलबा अपने ख़यालात पूरी दुरुस्तगी से ज़ाहिर कर सकें, कही गई बातों को समझ सकें और पढ़े जाने वाले मतन का तज्ज़िया कर सकें, एनालिसिस कर सकें। इन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है कि तलबा अपने ख़यालात का इस्तेमाल कर सकें, कही गई बातों को समझ सकें और पढ़े जाने वाले मतन का तज्ज़िया करें। इसके लिए ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। हदफ ज़बान कहते हैं द्वितीय भाषा को, मेयारी ज़बान को, है ना, जिस ज़बान को हम जिसको आप लक्ष्य भाषा भी कहते हैं हिंदी में, हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़बान में इस्तेमाल की जाए। सी है कवायद के उसूलों को याद किया जाए। डी है नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए, और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि नहवी साख्त, मैंने बता दिया कि नहवी साख्त किसको कहते हैं, नहवी साख्त और उनके इस्तेमाल, उनके प्रयोग की समझ बच्चों के अंदर विकसित की जाए, ये क्या होगा, ज़रूरी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है,
کہ ہدف زبان کی قواعد کی تدریس، ہدف زبان یعنی لکچ بھاشا، معیاری بھاشا ہے نا، معیاری زبان، اسٹینڈرڈ لینگویج، ہدف زبان کی قواعد کی تدریس، قواعد کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کے لازمی تعاون کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا ضروری طور پہ استعمال ہو۔ بی ہے آموزگاروں سے حد درجہ توانائی یعنی انرجی استعمال کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ سی ہے متون کو جانچتی پرکھتی ہے، متون کہتے ہیں متن کو، ٹیکسٹ کو، متن کی جمع ہے متون، متون کو جانچتی پرکھتی ہے اور اس بات کی فہم یعنی سمجھ پیدا کرتی ہے کہ زبان ایک نظام پر مبنی ہوتی ہے، ایک سسٹم پر آدھارت ہوتی ہے۔ یہ ڈی ہے طلباء کو زبان استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے، موٹیویشن دیتی ہے، پریرنا دیتی ہے۔ تو ہدف زبان کی قواعد کی تدریس جو ہے دوستو وہ متون کو جانچتی پرکھتی ہے اور اس بات کی فہم پیدا کرتی ہے کہ زبان ایک نظام پر مبنی ہوتی ہے، آدھارت ہوتی ہے۔ تو سی آپشن آپ کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 8 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے مراد ہے نا۔ زبان کی تدریس میں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو بھی قواعد سکھائے جائیں، جو بھی زبان سکھائی جائے وہ تناظر میں یعنی سندربھ میں، کانٹیکس میں اور سیاق بند طریقے سے سکھایا جائے، یعنی کسی سندربھ میں، کسی واقعے کے، کسی پرستھتی کے سندربھ میں بھاشا کو سکھایا جائے۔ تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اس سے کیا ابھیپرائے ہوتا ہے، اس کا کیا ارتھ ہوتا ہے؟ اے ہے مشق، قواعد اور تحریر کے درمیان رشتوں کی نشاندہی کرنے پر زیادہ توجہ نہ ہونا یعنی زیادہ دھیان نہ ہونا۔ بی ہے قواعد کو پوری طرح کھول کر پڑھانا۔ سی ہے کسی فطری بات چیز کی ریکارڈنگ، فطری یعنی نیچرل ہے نا، سوبھاوک، کسی فطری بات چیت کی ریکارڈنگ سننا تاکہ درستگی یعنی صحیح ہے نا، ٹرو برقرار رہے۔ ڈی ہے قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے میں سرگرمیوں سے خود بخود یعنی سوئیں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو زبان کی تدریس میں تناظری اور سیاق بند قواعد سے مراد ہوتا ہے دوستو کہ قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے میں سرگرمیوں سے خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آپ قواعد کی فہم پڑھنے اور سننے کی سرگرمیوں میں آپ شامل ہوں گے، پڑھنے اور سننے کی سرگرمیوں میں، چونکہ پڑھ کر اور سن کے آپ دوسرے کے وچار کو گرہن کرتے ہیں، بول کر اور لکھ کر اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو جب آپ پڑھنے اور سننے کی سرگرمیوں میں شامل ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آپ تناظر میں، سندربھ میں کسی چیز کو استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں گے، لائق ہو سکیں گے۔ تو یہ 8 کا جو ہے ڈی آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 9 نمبر کوشچن ہے کہ ثانوی زبان یعنی دویتیہ بھاشا ہے نا، ثانوی زبان کی لسانی صلاحیت عادت کی سطح پر واقع ہوتی ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، ایک واقعہ ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ثانوی زبان کی لسانی صلاحیت یعنی دویتیہ بھاشا کا جو بھاشائی چھمتا ہوتا ہے وہ عادت کی سطح پر، عادت کے استر پر کیا ہوتا ہے؟ استھت ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مناسب نحوی ساخت اور ذخیرہ الفاظ والے جملے بنانا۔ نحوی ساخت کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا، بار بار استعمال ہوگا۔ بی ہے آوازوں، لفظوں، فقروں اور معانی کو پڑھایا جانا چاہیے۔ سی ہے ایسے جملے بنانا جو اہل زبان بولتے ہیں اور ڈی ہے عام بات چیت میں آنے والے جملوں کی بنیادی ساختوں کو یاد کرنا۔ تو 9 نمبر کوشچن جو ہے اس کا صحیح ہوگا کہ ثانوی زبان کی لسانی صلاحیت عادت کی سطح پر واقع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ مناسب نحوی ساخت اور ذخیرہ الفاظ والے جملے بنانا۔ جب زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے کہ نحوی ساخت اور ذخیرہ الفاظ پر آدھارت جملے بنائیں گے تو آپ کیا ہو جائے گا کہ یہ چیزیں آپ کی زبان سیکھنے میں ایک عادت میں شامل ہو جائے گی اور آپ کے لیے زبان سیکھنا بالکل کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ مہتوپورن چیز ہے۔ 10 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ صوتیہ جس کو ہم فونیمس کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ ترتیب نحوی کی ایک قسم
यानी जो बनावट होती है उसकी तरतीब की एक किस्म है, कवायद की बुनियाद है, किसी ज़बान की मानवी इकाइयाँ हैं। डी है किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ हैं। सूत के माने होता आवाज़, तो किसी ज़बान की सूती इकाइयाँ, फोनीम से कहते हैं दोस्तों कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको आप हुरूफ तहज्जी कहते हैं, तो हुरूफ तहज्जी जो अलिफ से लेके ये तक है या इंग्लिश में A to Z है, तो इनके जानने का और किस लेटर को किस तरह बोला जाएगा इसका जो ज्ञान होता है, इसी को हम फोनीम से कहते हैं, इसी को हम सूतिया कहते हैं। आप इसको जिस नाम से जानिए, तो किसी ज़बान की सूती इकाइयों को जानना ही सूतिया कहलाता है। सूती इकाई कौन सी है? वही ए से लेके जेड तक या अलिफ से लेके ये तक, इसी को हम क्या कहते हैं? सूतिया कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है और ये वाइगोस्की की थ्योरी से संबंधित है। आप तो इतना बनाए हैं कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया है कि उस्ताद देखता है कि सुरैया नाम है ना, सुरैया नाम है। उस्ताद देखता है कि सुरैया अपने जवाबात में ज़माना माजी का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, यानी जब वो जवाब देती है, प्रश्न के उत्तर देती है, तो वो भूतकाल का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। लेकिन उस्ताद की मौजूदगी में, यानी उस्ताद जब प्रेजेंट होते हैं और हम जोलियों की रहनुमाई में, और जब संग साथी उसको रहनुमाई करते हैं, गाइडेंस करते हैं, वो ज़माना माजी का इस्तेमाल कर लेती है। यानी खुद ब खुद ज़माना माजी का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, लेकिन जब उस्ताद और संग साथी उसकी रहनुमाई करते हैं तो वो कर लेती है। इस रहनुमाई को क्या कहा जाता है? मचान बंदी यानी स्काफोल्डिंग, फीडबैक, हल्ले मसाइल, काउंसलिंग। आसान है, इसको आप बहुत बना चुके हैं। इसको मचान बंदी कहते हैं, स्काफोल्डिंग कहते हैं, या हिंदी में पार या पाइट कहते हैं जी। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि ज़बान सीखने में कवायद की बाज़ गलतियाँ फितरी तौर पर होती हैं, कि ज़बान सीखने के अंदर जो कुछ गलतियाँ वो फितरी हैं, स्वाभाविक हैं, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में उस्ताद को चाहिए कि वो क्लास में की जाने वाली गलतियों को फ़ौरन दुरुस्त करे ताकि तलबा दूसरों की गलतियों से सीख सकें। बी है तालिब इल्म को बोलने या पढ़ने दे और फिर गलतियों को दुरुस्त करे, सही करे। सी है तलबा को गलतियां करने दे कि वो फितरी हैं और बाद में उसकी इस्लाह कर दे। डी है कमज़ोर तलबा की निशानदही करके उन्हें अलग करे और उनके लिए खुसूसी यानी विशिष्ट क्लास करे। चलिए, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है, चूंकि गलतियां ज़बान की सीखने का एक हिस्सा है, एक इशारिया है, तो हम क्या करेंगे कि तलबा को गलती करने देंगे, क्योंकि वो उनका फितरी स्वाभाविक जो है उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रकृति है, और बाद में उसकी इस्लाह कर देंगे। हम आप उस गलती को रोक नहीं सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है जब, यानी कब कवायद की तदरीस सबसे प्रभावी ढंग से या स्वाभाविक ढंग से होगी या नेचुरल वे में होगी? जब उस्ताद वक्फे से मुख्तलिफ मुद्दती कवायद की क्लास लेता है, कि टाइम टू टाइम यानी पीरियड के बाद कि भाई हफ्ते में एक दिन कवायद की तदरीस क्लास लेंगे, बाकी दिन जो और चीज़ें पढ़ाएंगे। बी है तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं स्वयं। सी उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है। डी मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है। तो कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर उस वक्त होगी जब तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक कर लेते हैं, तब तो फितरी होगी, तब तो नेचुरल होगी। अगर उस्ताद कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल होगा। वो क्या होगा? आर्टिफिशियल होगा। क्या होगा? मसनूई होगा। तो फितरी पूछ रहा है, तो फितरी तो उसी वक्त होगा कि जब तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक कर लेते हैं, तभी क्या होगा कि वो फितरी होगा, नहीं तो क्या होगा फिर वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 14 नंबर क्वेश्चन के 1 मिनट। ये 14 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एक तालिब इल्म को ज़माना की किस्मों को समझने में दुश्वारी हो। ज़माना की किस्में आप जानते हैं कि ज़माना 3 है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इसको समझने में क्या हो रही है, उनको दुश्वारी है, तो इसका तदारुक कैसे करेंगे, यानी इसको कैसे हल करेंगे?
پھر سے کوشچن دیکھیے، جب ایک طالب علم کو زمانہ کی قسموں کو سمجھنے میں دشواری ہو، پریشانی ہو، سمسیا ہو تو اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ طلبہ خود جملے بنائے اور ٹیچر ان کی اس سرگرمی میں مدد کرے۔ بی ہے طلبہ کو کلاس روم کے باہر بھی جملوں کی ساخت کی بنیاد پر مشق کروانا۔ سی ہے اصل زندگی کے مختلف حالات کی مدد سے مشق کرنا۔ ڈی ہے مختلف جملوں کی مشق کرنے کے مواقع فراہم کرنا۔ تو کیا ہوگا اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہوگا وہ ہوگا اصل زندگی کے مختلف حالات کی مدد سے بچوں کو مشق کرنے کا موقع دینا، اوسر دینا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ بہترین طریقہ ہو جائے گا۔ اصل زندگی سے جب جوڑیں گے تو سیکھنا اور سکھانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ 15 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ گرامر کلاس کے طالب علم کے لیے کون سا اصول معاون ہے؟ جب آپ گرامر قواعد سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کون سا طریقہ، کون سا اصول یا سدھانت بہتر ہوگا، معاون ہوگا، سہایک ہوگا؟ گرامر پر مبنی سرگرمی میں مصروف رکھنا یعنی مشغول رکھنا جو انہیں غور و فکر کرنے میں معاون و مددگار ہو۔ بی ہے مثالوں کے ذریعے کچھ اصول بتائیے۔ سی ہے سرگرمی کو پورا کرنے کے لیے گرامر کے اصولوں کو ارادتاً سوچیں، جان بوجھ کر سوچیں۔ ڈی ہے ٹیچر گرامر کی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ تو گرامر کلاس کے طالب علم کے لیے کون سا اصول معاون ہے؟ تو پہلا اصول جو ہے وہ معاون ہے کہ گرامر پر مبنی سرگرمی میں مصروف رکھنا جو انہیں غور و فکر کرنے میں معاون و مددگار ہوگا۔ چونکہ بچے سمجھیں گے تو اس کو سیکھنا کیا ہو جائے گا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چلیے 16 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ کسی تحریر کہتے ہیں لکھاوٹ کو، ہے نا، جس کو رائٹنگ آپ کہتے ہیں۔ کسی تحریر کے کسی پہلو کا اندازہ یعنی ملیانکن سب سے پہلے لگایا جاتا ہے نحوی ساختوں کو، یعنی کوئی بھی رائٹنگ آپ کے سامنے ہے، لکھاوٹ، اس کا اندازہ ملیانکن آپ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیسے کرتے ہیں؟ نحوی ساختوں سے یعنی اس کی بناوٹ سے۔ بی ہے لفظوں کی تعداد سے جو سب سے نمایاں پہلو ہے۔ سی ہے مواد اور اس میں شامل خیالات کی معنویت سے کہ جو مواد ہے کانٹینٹ ہیں اور اس کا ارتھ کیا ہے۔ اور ڈی ہے ذخیرہ الفاظ سے۔ تو آسان ہے کہ کسی بھی تحریر کے لیے جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا کانٹینٹ اور اس میں شامل وچار، یہ زیادہ مہتوپورن ہوتے ہیں، باقی چیزیں اتنا مہتوپورن نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایگزام وغیرہ میں کوئی بچہ توڑ پھوڑ کے بھی ہے نا، آگے پیچھے جملوں کو کر کے بھی لیکن صحیح ارتھ بتاتا ہے تو اس کو اچھے نمبر مل جاتے ہیں، تو یہ زیادہ مہتوپورن ہوتا ہے۔ چلیے 16 کوشچن ہمارے یہاں پہ سماپت ہوتے ہیں، پھر کچھ اور ہم پرشن لیتے ہیں۔ آج کا سیشن دوستو بہت ہی مہتوپورن ہے اور بہت ہی بہترین سوالات ہیں، آپ اس کو اچھے سے سمجھیے، بنائیے۔ اگر ان سوالات کو آپ سمجھنے کی استطاعت، طاقت آپ کے اندر آ جاتی ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے سوال کیسے بھی کتنے پیچیدہ اور مشکل سوال آپ کے سامنے آئیں گے، آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ آپ ان سوالات کو سمجھیں، ہے نا، جو سوالات ہیں بہت بہترین ہیں۔ چلیے 1 نمبر کوشچن ہے کہ 2 زبانوں پر مشتمل کسی کلاس میں، 2 زبانوں پہ مشتمل کسی کلاس میں، یعنی ایسی کلاس جو 2 زبان پہ آدھارت ہو، یعنی جو ایک بھاشا سے زیادہ جس میں بولی جاتی ہو، یعنی دوی بھاشی ککشا آپ کہہ سکتے ہیں یا بہو بھاشی ککشا کہہ سکتے ہیں۔ تو 2 زبانوں پر مشتمل کسی کلاس میں طلبہ کو سکھائی جانے والی زبان کے علمی اور بولی جانے والی شکلوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، ہے نا، کہ ان کا گیان اور بولے جانے والی جو شکل ہیں ان کے درمیان آپ کو کیا کرنا؟ فرق کرنے کے لائق بنانے کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ سکھائی جانے والی زبان کی زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں۔ بی ہے زیادہ سے زیادہ انگریزی لکھیں۔ سی ہے 2 زبانوں والی زیادہ سے زیادہ فلمیں دیکھیں۔ ڈی ہے سکھائی جانے والی زبانیں بولیں۔ تو دیکھیے 2 زبانوں پر مشتمل کوئی کلاس ہے نا، اس میں آپ کو علم اور اس کی شکل یعنی جو
उस ज़बान का नॉलेज है और उस ज़बान की हैत है, शक्ल है, इसके दरमियान बच्चों के अंदर फ़र्क पैदा करना है। तो इसके लिए बेहतरीन होगा कि सिखाई जाने वाली ज़बान की ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बच्चे पढ़ेंगे तो उनके अंदर इल्म होगा, मालूमात का इजाफा होगा और वो चीज़ों के दरमियान फ़र्क कर पाएंगे। इसलिए कि फ़र्क उसी वक्त होगा जब उनके पास इल्म होगी, मालूमात होगी। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि जब क्लास के बेशतर तलबा, बेशतर यानी ज़्यादातर, है ना, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में, हालांकि आप क्या कर रहे हैं, दूसरी ज़बान सिखा रहे हैं, किसी विदेशी ज़बान को सिखा रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हैं तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन यानी विषयों के उस्तादों के लिए जानना ज़रूरी है कि अब उनको क्या करना है। ऐसी कक्षा है कि जहाँ पे आप विदेशी भाषा सिखा रहे हैं लेकिन बच्चा सिर्फ मादरी ज़बान बोल पा रहा है, तो क्या करेंगे आप? नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बी है, तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते। सी है, तलबा बाहमी बातचीत यानी आपसी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। और डी है, तलबा को अलाहिदा यानी अलग क्लासेस दरकार हैं, चाहिए। नहीं दोस्तों, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ज़बान की मुंतकिली यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। आप जानते हैं कि किसी एक भाषा को सीखना दूसरे भाषा के सीखने में सहायक, मुआविन और मददगार होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ज़बान की मुंतकिली यानी जिस ज़बान को आप जानते हैं उसकी सीखी हुई चीज़ों को अगली ज़बान में इस्तेमाल करना। ज़बान की मुंतकिली इस बात पर असर अंदाज होती है कि कोई आमोज़गार किसी सानवी या गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद, यानी आप जानते हैं कि मुंतकिली उसी वक्त होगा, यानी किसी ज़बान को आप जानते हैं, उस ज़बान की सीखी हुई चीज़ें आपको दूसरे ज़बान के सीखने में सहायक उसी वक्त होगा जब आप जिस ज़बान जानते हैं उसमें अच्छी से अच्छी तरह महारत हो। अगर आपके अंदर उस ज़बान में अच्छी से अच्छी तरह महारत नहीं है तो फिर आप उसका इंतकाल, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए उस्ताद क्या कर सकते हैं? तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। बी है, कोई और ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए यानी मूल्यांकन करने के लिए वक्फे से समय समय से तशखीसी जांच करें, है ना, डायग्नोस्टिक क्या करें, टेस्ट करें। सी है, क्लास में बतदरीज यानी लगातार, है ना, क्लास में बतदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मश्क कराए, बहुत ज़्यादा मश्क कराए। डी है, ज़बान 2 यानी भाषा 2 द्वितीय भाषा ज़बान 2 सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम करे। इदराकी बुनियाद यानी जिसमें बच्चे क्या करें, समझ पे आधारित चीज़ें कर सके। ज़बान 2 सीखने की ठोस इदराकी बुनियाद फराहम के लिए ज़बान 1 की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ें कराए। तो सीखने की मशक़ें कराए, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। चूँकि उसको ट्रांसफॉर्मेशन और लैंग्वेज करना है तो पहली ज़बान जिसको वो अच्छी तरह जानता है उसकी जो महारतें हैं, आम महारतें हैं, उसको वो स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि उन चीज़ों को वो दूसरी भाषा में ट्रांसफ़र कर सके और उसकी सहायता से वो दूसरी ज़बान को आसानी से सीख सके। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में, अब देखिए कितनी बड़ी उर्दू है, कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में, इसी को आप कहते हैं बहुभाषी कक्षा या मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। क्या होगा? कई ज़बानें बोलने वाले तलबा हैं और वहाँ पे आप कोई एक ज़बान सिखा रहे हैं, तो उससे क्या होगा?
یکساں یعنی ایک طرح یکساں زبانیں بولنے والے گروپ میں شامل کیے جانے سے طلباء کے سیکھنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے، یعنی بہت تیز ہو جاتا ہے۔ بی ہے سکھائی جانے والی زبان میں بات چیت کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت طلباء کو کوئی اور زبان بولنے سے باز رکھنے کی سرگرم کوشش کی جاتی ہے، یعنی اس کو روکنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ سی ہے آپس میں بات چیت نہ کر پانے کے سبب کلاس غیر دلچسپ ہو جاتی ہے، اس میں دلچسپی باقی نہیں رہتی ہے۔ ڈی ہے تلفظ یعنی اچارن، لہجے اور نحوی ساختوں میں فرق پر بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے سکھائی جانے والی زبان کی فہم یعنی سمجھ اور استعمال میں بہتری آتی ہے۔ بالکل دوستو صحیح ہو جائے گا کہ جب ایک سے زیادہ زبانیں بولنے والی کلاس روم ہے تو اس میں کسی ایک زبان کو سکھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ تلفظ، لہجے اور نحوی ساختوں میں فرق پہ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، جس سے سکھائی جانے والی زبان کی فہم یعنی سمجھ اور استعمال یعنی پریوگ میں بہتری آتی ہے۔ ڈی آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 5 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ہندوستان میں زبان سے متعلق تعلیمی پالیسی کو کہا جاتا ہے سہ لسانی فارمولا یعنی 3 لینگویج فارمولا، جس کو آپ کہتے ہیں 3 بھاشا سوتر، مادری زبان میں تعلیم، حق تعلیم جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن، کثیر لسانیت یعنی بہو بھاشکتا ملٹی لنگول۔ تو ہندوستان میں زبان سے متعلق تعلیمی پالیسی کو سہ لسانی فارمولا کہا جاتا ہے۔ آسان کوشچن ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ 6 نمبر کوشچن ہے، بعض طلباء سیکھی گئی زبان کا استعمال بعض لفظوں کو سمجھنے میں نہیں کر پاتے ہیں۔ کچھ طلباء ایسے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں کہ جس زبان کو سیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہے نا۔ بعض طلباء سیکھی گئی زبان کا استعمال بعض لفظوں کو سمجھنے میں نہیں کر پاتے ہیں۔ بعض طلباء کو جملوں کا مفہوم سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے نا۔ کچھ بچے سمجھ نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ بچے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں کس زبان کو؟ جس کو وہ سیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے یہاں پہ سیکھی گئی زبان کا استعمال، تو بعض طلباء سیکھی گئی زبان کا استعمال بعض لفظوں کو سمجھنے میں نہیں کر پاتے ہیں، اور بعض طلباء جملوں کا مفہوم سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کا ممکنہ حل ہے، اس کا سمبھاوت سمسیا، اس سمسیا کا حل کیا ہوگا، سمادھان کیا ہوگا؟ طلباء کی خود اعتمادی بڑھانے کے لیے آسان کرنے کے کام دیے جائیں۔ بی ہے انہیں زیادہ کامیاب طلباء کے ساتھ گروپ میں رکھا جائے۔ سی ہے خاص طور پر تیار کرنے کے کام دیے جائیں جو زیادہ آسان پیچیدہ کی ترتیب میں ہو، یا ایسے کام دیے جائیں کہ جو بالکل آسان ہو، بچے جب اس کو کر پا رہے ہیں پھر اس سے آسان کام دیا جائے اور پھر اس سے مشکل کام دیا جائے، یعنی ایک ترتیب میں۔ اور ڈی ہے کسی سرگرمی کو مکمل یعنی کمپلیٹ کرنے کے لیے زیادہ وقت دیا جائے۔ نہیں دوستو، سی آپشن صحیح ہو جائے گا کہ ہم اس کو نیچے سے اوپر لے جائیں گے، پہلے بہت آسان کام دیں گے، پھر تھوڑا اس سے مشکل دیں گے، پھر مشکل دیں گے۔ اس طرح سے کیا ہو جائے گا، بچے کے اندر زبان کی سمجھ پیدا ہو جائے گی اور وہ اس کا استعمال کر پائیں گے۔ 7 نمبر کوشچن ہے ہمارے سامنے کہ 2 زبانوں پر مشتمل کلاس روم میں جہاں طلباء مادری زبان بھی بولتے ہیں اور سکھائی جانے والی زبان بھی کارگر ہوتا ہے، کیونکہ یہ یعنی 2 زبان پہ مشتمل کلاس روم ہے نا، 2 بھاشی ککشا ہے جس میں طلباء کیا کرتے ہیں، مادری زبان بھی بولتے ہیں اور سکھائی جانے والی بھی زبان بولتے ہیں۔ کیوں؟ کلاس میں بے توجہی میں کمی آتی ہے کیونکہ طلباء آپس میں باتیں کم کرتے ہیں۔ بی ہے سکھائی جانے والی زبان بولنے والے طلباء کو کوئی اور زبان سیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ سی ہے علیحدہ یعنی الگ پروجیکٹ کا کام انجام دینے کا موقع دیتا ہے۔ ڈی ہے ہر زبان سے متعلق زیادہ سے زیادہ سرگرمیاں انجام دینے کا جواز فراہم کرتا ہے، اوسر فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو 7 نمبر جو کوشچن ہے وہ ہوگا کہ سکھائی جانے والی زبان بولنے والے طلباء کو کوئی اور زبان سیکھنے پر آمادہ کرتا ہے
چونکہ دوویں بھاشی ککشا ہے اور بچے دونوں زبانوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک نئی زبان سیکھنے کا کیا کرے گا، اوسر دے گا۔ یہ صحیح ہو جائے گا۔ 8 نمبر کوشچن ہے دوستوں ہمارے سامنے کہ ایک ٹیچر کی کلاس میں مختلف زبان بولنے والے پس منظر کے طلباء ہیں، یعنی مختلف زبان بولنے والے پس منظر کے طلباء، یعنی بھن بھن پرشٹھ بھومی کے کیا ہیں، چھاتر اس کلاس میں ہیں۔ ایک ٹیچر کی کلاس میں مختلف زبان بولنے والے پس منظر کے طلباء ہیں، ان کے لیے وہ اضافی مدد کبھی اپنی جسمانی حرکات سے اور زبانی اظہار خیال کے دوران اپنے طلباء کے ساتھ تالی بجا کر لفظ کے تلفظ اور معنی کا اظہار کرتی ہے۔ درج ذیل مہارتوں میں سے وہ کس پر مرکوز کرتی ہے، آدھارت کرتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ پرشٹھ بھومی کے بچے آپ کی ککشا میں موجود ہیں، ان کی مدد کے لیے، اضافی مدد کے لیے، یعنی ویکلپک سہایتا کے لیے کیا کرتی ہے کہ جسمانی حرکات سے، یعنی باڈی لینگویج سے، یا ان کے لیے تالی بجا کے ان کے اندر کیا کر سکے، پروتساہن کرتی ہے، اس کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، لے، پریگمیٹکس، صوتیاتی شعور یا سنٹکس۔ تو اس کو ہم کہیں گے پریگمیٹکس، چونکہ وہ بچوں کے اندر جو گتیویدھی ہے اس پر آدھارت کاریہ کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ 9 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ اسکول میں داخل ہونے والے بچے کی بھی اپنی ایک مادری زبان ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک کثیر لسانی ملک میں اسکولوں کے لیے کیا ضروری ہے، ان کو اسکول کی زبانیں پڑھائیں، ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں، ان کے گھر میں بولی جانے والی زبان کی عزت کریں، ان کو معیاری زبان پڑھائیں۔ تو اسکول کے لیے ضروری ہے کہ ان کے گھروں میں بولی جانے والی زبان کی عزت کریں، ہے نا، اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، اس کو ایک سادھن کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ 10 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والے طلباء پر مشتمل کلاس میں، کتنی بڑی اردو ہے، اسی کو آپ کہتے ہیں بہو بھاشی ککشا۔ تو مختلف زبانیں بولنے والے طلباء پر مشتمل کلاس میں تدریس کے عمل کو ہم آہنگ رکھنے کے لیے، ہے نا، سمنجس قائم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کون سی حکمت عملی، کون سی رننیتی اختیار کرنی چاہیے؟ اے ہے مادری زبان اکثر و بیشتر استعمال کرنے کی اجازت ہو۔ بی ہے ہدف زبان کا محتاط استعمال، یعنی محدود استعمال، لمٹ اس پریوگ۔ سی ہے سیکھنے اور ترسیل کو فروغ دینے کے لیے باضابطہ باہمی بات چیت اور استعمال۔ ڈی ہے ہدف زبان استعمال نہ کیے جانے پر کسی ایک سہولت سے محروم کرنا۔ نہیں دوستو، اس کا سی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ جی 11 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ خصوصی ضرورتوں والے طلباء کی زبان دانی کو، خصوصی ضرورتوں والے طلباء یعنی وہ طلباء جو سیکھنے میں جس کو کسی طرح کی کوئی کٹھنائی ہو رہی ہے، تو وہ خصوصی ضرورت والے ہو گئے، وششٹ آوشکتا والے بچے ہو گئے۔ تو خصوصی ضرورتوں والے طلباء کی زبان دانی کو، یعنی زبان کو، بھاشا کو مناسب انداز سے فروغ دینے، وکست کرنے، اور ساتھ ہی ان کے طرز عمل یعنی ویوہار کو کلاس روم کے ویوہار سے، طرز عمل سے ہم آہنگ رکھنے کو، سمنجس کو، ایڈجسٹمنٹ کو خالی جگہ طریقہ کار کہتے ہیں، کہ جس میں خصوصی ضرورت والے طلباء اور عام طلباء ایک ساتھ سیکھتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، پھر سے کوشچن دیکھیے، خصوصی ضرورتوں والے طلباء کی زبان دانی کو مناسب انداز سے فروغ دینے اور ساتھ ہی ان کے طرز عمل یعنی ویوہار کو کلاس روم کے طرز عمل یعنی ویوہار سے ہم آہنگ رکھنے کو خالی جگہ طریقہ کار کہتے ہیں، شمولی طریقہ کہتے ہیں، نظم و ضبط پر مبنی طریقہ کہتے ہیں،
تخلیقی طریقہ کہتے ہیں، جامع طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس کو دوستو شمولی طریقہ کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انکلوزیو ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انکلوزیو ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 11 نمبر کا 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 12 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ کس عمر کے طلباء اس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، پربھاوت ہوتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے زبان سے سابقہ پڑتا ہے، سامنا پڑتا ہے، اور وہ اس کی مقدار، تعداد اور معنی پر گرفت یعنی کنٹرول، قابو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 9 سے 12 سال، 1 سے 4 سال، 15 سے 17 سال یا 10 سے 14 سال۔ تو اس کا جو ہے صحیح جواب ہو جائے گا بی آپشن کہ 1 سے 4 سال۔ 1 سے 4 سال۔ 13 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ہندوستان میں زیادہ تر کلاس کثیر لسانی ہے یعنی بہو بھاشی ہے، زبان کے استعمال میں اسے کس طرح لینا چاہیے؟ یعنی بہو بھاشی ککشا کو کس طور پہ لینا چاہیے؟ مسئلہ یعنی سمسیا، حقیقت، چیلنج یا وسیلہ یا سادھن؟ تو یہ سادھن کے طور پر لینا چاہیے۔ کس طور پہ لینا چاہیے؟ سادھن کے طور پر لینا چاہیے۔ 14 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ذو لسانی تدریس والے کلاس روم میں، ذو لسانی کہتے ہیں دوی بھاشی، تو ذو لسانی تدریس والے کلاس روم میں استاد طلباء کی زبان اور ہدف زبان دونوں بولتا ہے؟ بی ہے استاد کو صرف ہدف زبان بولنا ہے؟ سی ہے طلباء کلاس میں یکساں زبان بولتے ہیں یعنی ایک ہی طرح کے زبان بولتے ہیں؟ ڈی ہے استاد طلباء کی زبان بولتا ہے؟ نہیں، ذو لسانی تدریس والے کلاس روم میں دوی بھاشی ککشا میں استاد طلباء کی زبان اور ہدف زبان دونوں زبان بولتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 15 نمبر کوشچن ہے کہ کثیر لسانیت یعنی بہو بھاشکتا انگریزی کی طرح دوسری زبان سیکھنے میں خالی جگہ ہوتی ہے یا ہوتا ہے؟ یعنی بہو بھاشکتا جو ہے وہ انگریزی یا کسی بھی زبان کے سیکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ مواد یا وسیلہ یعنی سادھن ہوتا ہے؟ بی ہے رکاوٹ ہوتا ہے، سی ہے طریقہ ہے میتھڈ ہے، ڈی اصول ہے؟ تو آسان ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ مواد یعنی وسیلہ یا سادھن ہوتا ہے۔ 16 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ کلاس روم میں کثیر لسانیت بہو بھاشکتا بطور حکمت عملی ہوتی ہے، رننیتی ہوتی ہے کس چیز میں؟ کئی زبانیں پڑھانا اس کے لیے، مادری زبان کے ذریعے سیکھنا اس کے لیے، آموزگاروں کی تمام زبانوں کو جاننا اس کے لیے، یا ڈی آموزگاروں کی زبانوں کو برتنا اس کے لیے؟ تو بالکل آموزگاروں کی زبانوں کو برتنا، اسی کو تو ہم کہتے ہیں کثیر لسانیت بطور حکمت عملی، کہ بہو بھاشکتا جو ہے وہ رننیتی کے طور پر کب ہوگا؟ جب آموزگاروں کی زبانوں کو برت کر یعنی پریوگ کر کے آپ ہدف زبان یا لکچ بھاشا کو سکھائیں گے۔ یہ صحیح ہو جائے گا۔ 17 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ بچہ ابتدائی مراحل میں یعنی ابتدائی اسٹیج میں پے اور سے میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ بچہ جو ہے پے اور سے، یا انگلش میں جیسے دیجئے کہ بچہ چھوٹی اسمال بی اور ڈی میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ ایک سمسیا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے؟ ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ تو بچہ ابتدائی مراحل میں بے اور سے میں کہ نیچے 3 نقطہ دینا ہے یا اوپر 3 نقطہ دینا ہے، فرق نہیں ہے، جیسے بی اور ڈی میں اکثر کرتے ہیں بچے۔ بچہ ابتدائی مراحل میں پے اور سے میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اس کی مدد کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ تختے سیاہ یعنی بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہنا، بی ہے اس کے والدین کو بلا کر شکایت کرنا، سی ہے دونوں حروف کا ایک ساتھ مشق تیار کرنا اور الجھن دور کرنے کے لیے بار بار اس کی مشق کرنا، ڈی ہے توجہ نہ دینے کے لیے اس کو ڈانٹنا۔ نہیں، سی صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سی صحیح ہو جائے گا۔ 18 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ غیر معمولی ذہانت کے اشارے حاصل ہوتے ہیں
غیر معمولی ذہانت یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اوور ٹیلنٹڈ، یعنی جس کی ذہانت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا، جس کی جو ہے ذہانت بہت زیادہ ہے، جس کو آپ سرجنشیل بالغ کہتے ہیں۔ غیر معمولی ذہانت یعنی سرجنشیل بدھی والے بچے۔ تو غیر معمولی ذہانت کے اشارے یعنی اس کا اندازہ، اس کی نشاندہی آپ کو حاصل ہوتی ہے کن کے ذریعے؟ وہی کریں، غیر معمولی ذہانت کے اشارے حاصل ہوتے ہیں ان کے ذریعے: آئی کیو ٹیسٹ کے ذریعے، ای کیو ٹیسٹ کے ذریعے، ٹیچر اور والدین کے ذریعے، مجموعی اسکول ریکارڈ کے ذریعے۔ تو غیر معمولی ذہانت کے اشارے جو ہیں وہ آپ کو آئی کیو ٹیسٹ جو ہوتا ہے، انٹیلیجنس کوشچن ٹیسٹ، اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے، اور اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے آئی کیو ٹیسٹ سے کہ کون بچہ غیر معمولی ہے، کون بچہ نارمل ہے اور کون ایڈیٹ ہے۔ 19 نمبر کوشچن ہمارے سامنے کہ زبان کی خامی یعنی کمی جو کسی کے لکھنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہے، لکھنے کی صلاحیت پر، کس پر؟ لکھنے کی چھمتا پر، اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈسکلکولیا، ڈسگرافیا، افازیا یا ڈسلیکسیا۔ آسان ہے کہ لکھنے کی کٹھنائی ہے تو وہ ڈسگرافیا ہو جائے گا، بی آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا 19 کا۔ 20 نمبر کوشچن ہے دوستو کہ عسر کتابت، جس کو ہم ڈسگرافیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ڈسگرافیا۔ ڈسگرافیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ڈسگرافیا کس کو کہتے ہیں؟ کسی خیال یا تصور کو سمجھنے میں وقوفی پریشانی کو کہتے ہیں، یعنی کوگنیٹو بیریئر کو کہتے ہیں۔ بی ہے متن کو پڑھنے میں پریشانی کو کہتے ہیں۔ سی ہے تحریر یعنی لکھاوٹ، تحریر زبان سمجھنے میں پریشانی کو کہتے ہیں۔ اور ڈی ہے ہندسہ یعنی جو گنتی ہوتی ہے، ہندسہ کو سمجھنے میں حساب کتاب کی پریشانی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈسگرافیا جو ہے وہ لکھنے سے سمبندھت ہے، تو سی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ تحریر زبان سمجھنے میں پریشانی، سمجھنا نہیں ہوگا یہاں پہ لکھنا ہوگا، تو یہاں پہ لکھنا ہوگا۔ تحریر زبان لکھنے میں پریشانی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسگرافیا کہتے ہیں۔ 21 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاد نے توانائی کا تحفظ، ہے نا، توانائی کا تحفظ، یہ آپ کا مان لیجئے کہ یہ آپ کے پرشن جو ہے آپ کے EVS میں جو پوچھے جا سکتے ہیں۔ استاد نے توانائی کا تحفظ، ہے نا، جو توانائی ہے آپ کی انرجی ہے، اس کو کیسے سرکشت رکھا جا سکتا ہے؟ استاد نے توانائی کا تحفظ کے موضوع پر گروپ میں پوسٹر بنانے کا کام تفویض کیا، اسائنمنٹ کیا، بچوں کو دیا۔ نابینا طالب علم، ایک بچہ نابینا ہے، نابینا طالب علم امت بھی اسی گروپ میں شامل ہے، وہ کالج کے ذریعے پوسٹر بنانے میں کس طرح برابر کا شریک ہے؟ چونکہ آپ بچوں کو گروپ میں کام دیا گیا ہے نا، لیکن وہ بچہ نابینا ہے تو وہ کیسے پوسٹر بنائے گا؟ وہ کیسے پوسٹر تو وہ بنا نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ کیسے بچوں کا سہیوگ کر سکتا ہے؟ تبادلہ خیال کر کے یعنی وچار ومرش کے ذریعے، تصاویر بنا کر، نعرے اور ٹائٹل لکھ کر، ڈی ہے اخبار و رسائل سے کارآمد چیزیں کاٹ چھانٹ کر۔ چونکہ وہ بچہ نابینا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تبادلہ خیال کر کے یعنی وچار ومرش کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ وہ سہیوگ کر پائے گا۔ 22 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ چھٹی جماعت کی ریا، نام ہے چھٹی جماعت کی ریا اور موہت خاص صلاحیتوں کے مالک طلباء ہیں، یعنی یہ اوور ٹیلنٹڈ طلباء ہیں، ہے نا۔ تو چھٹی جماعت کی ریا اور موہت خاص صلاحیتوں کے مالک طلباء ہیں۔ استاد کو چاہیے کہ ان کے لیے علیحدہ، یعنی یہ بچے اوور ٹیلنٹڈ ہیں تو ان کے لیے استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے علیحدہ یعنی الگ مخصوص اسکول کے لیے پرنسپل سے بات کرے کہ بھائی ان بچوں کے لیے ریا اور موہت کے لیے الگ اسکول قائم کیا جائے۔ بی ہے ان کو اپنے یہاں رکھے کیونکہ اسکول کو شمولیتی ہونا چاہیے، ہے نا، انکلوزیو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، انکلوزیو اسکول کی بات کرتے ہیں کہ جس میں سامانیہ اور وششٹ دونوں بچے شامل ہیں، ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ان کو اپنے یہاں رکھے کیونکہ اسکول کو شمولیتی ہونا چاہیے۔
جس میں مخصوص صلاحیتوں کے مالک طلباء کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ سی ہے ان سے ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور ان کو خاص سہولیات اور توجہ فراہم کرے۔ ڈی ہے ان کے والدین سے بات کرے اور علیحدہ اسکول میں لے جانے کا مشورہ دے۔ نہیں دوستو، بی صحیح ہوگا کہ ان کو اپنے یہاں رکھے، کیونکہ اسکول کو شمولیتی ہونا چاہیے جس میں مخصوص صلاحیتوں کے مالک طلباء کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ 23 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ استاد طلباء کو گروپ میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ اچانک کسی کے والدین میں سے کوئی، والدین کہتے ہیں ابھیبھاوک کو، گارجین کو، پیرنٹس کو، اچانک کسی کے والدین میں سے کوئی ایک کلاس روم میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بچے گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد طلباء کے درمیان ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ تو ایسا ہی تو کرتے ہیں ہم کہ جب گروپ میں کام دیتے ہیں بچوں کو تو ہم صرف نگرانی کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگتا۔ اس حالت سے نپٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یعنی آپ تو بہترین میتھڈ اپنا رہے ہیں، لیکن استاذ کو کیا معلوم کہ بچے کیا کر رہے ہیں، گارجین کو کیا معلوم کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ برا لگ جاتا ہے کہ اچھا ہم پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں اور یہاں تو بیٹھ کے گروپ میں باتیں کر رہا ہے۔ والدین، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ والدین کو پرنسپل سے درخواست کرنی چاہیے کہ ان کے بچے کا سیکشن بدل دیا جائے۔ نہ وہ ٹیچر جو ہیں جو گروپ میں کام دیے ہوئے تھے وہ نہیں پڑھاتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہمارے بچے کا سیکشن بدل دیجیے۔ بی ہے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو گھر لے جائیں۔ سی ہے والدین کو پرنسپل سے استاذ کی شکایت کرنی چاہیے۔ اور ڈی ہے والدین کو استاذ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ بالکل یہی کرنا چاہیے، ڈی آپشن صحیح ہو جائے گا کہ والدین کو استاذ پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ آپ کے بچے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے 24 نمبر کوشچن ہے کہ اگر کوئی طالب علم تناؤ میں ہو، ہے نا، ڈپریشن میں ہو، کسی الجھن میں معلوم ہو اور پوری توجہ دھیان نہ دے رہا ہو تو اس سے سیکھنے کے عمل میں خالی جگہ دشواری پیدا ہوتی ہے نا۔ کوئی بچہ تناؤ میں ہے، وہ دھیان نہیں دے رہا، تو اس سے سیکھنے کے عمل میں کیا ہوگا؟ نفسیاتی یا عملی دشواری ہوگی، وقوفی دشواری ہوگی یعنی کوگنیٹو جو ہے پرابلم ہوگا، عملی یعنی بیہیویئرسٹک پرابلم ہوگا، جسمانی شاریرک ہے نا یا فزیکل، اس میں کیا ہوگی؟ پرابلم ہوگی۔ تو چونکہ اس کو تناؤ میں ہے، الجھن میں ہے، توجہ نہیں دے رہا، تو اس سے وقوفی دشواری یعنی کوگنیٹو پرابلم کیا ہوگا؟ کریٹ ہوگا۔ 25 نمبر کوشچن ہے کہ اگر ایک طالب علم جسمانی یعنی فزیکل، شاریرک، حسی یعنی بھاواتمک، ذہنی کمزوری یا سیکھنے کی معذوری کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے صرف ہوگی، یعنی ایک طالب علم، ایک بچہ ایسا ہے کہ جو شاریرک یا مانسک ان تمام طرح کی کمزوریوں کی وجہ سے، یعنی وہ ایسا بچہ ہے کہ جس کو آپ پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ الگ سے کلاس روم رکھیں گے، کلاس روم میں انتظام کریں گے، انسانیت پر مبنی تعلیم دیں گے یعنی مانوتا پہ آدھارت اس کو شکشا دیں گے، یا مخصوص ضروریات کی تعلیم دیں گے۔ بالکل دوستو، ایسے بچے جو بالکل سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کا جو آئی کیو ہے وہ ڈل ہے نا، وہ 20 سے کم ہے، 30 سے کم ہے، ایسے بچے کو آپ کیسے پڑھائیں گے؟ تو ان کے لیے جو مخصوص ضروریات ہے، وششٹ آوشکتا ہیں، اس کی شکشا دیں گے تاکہ وہ اپنی ضروریات جیسے کپڑا دھونا، کھانا پینا، ان چیزوں کو وہ خود بخود کر سکیں۔ ان چیزوں سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو شکشا دیں گے، چونکہ ان کو پورے طور پہ پڑھانا تو ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو یہ کریں گے۔ 26 نمبر کوشچن ہے کہ ایک ٹیچر طالب علم کے غلط جواب پر مثبت ڈھنگ سے اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، یعنی ایک طالب علم کیا کرتا ہے کہ کسی پرشن کا، کسی کوشچن کا غلط جواب دیتا ہے، لیکن ٹیچر کیا کرتی ہے کہ اس کا سکاراتمک ڈھنگ سے اس کو کیا کرتی ہے؟ موٹیویٹ کرتی ہے، یعنی غلط جواب پر بھی اس کو جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ سکاراتمک ملتا ہے، پوزیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے، اور اپنی تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ہے نا۔ پھر سے کوشچن دیکھیے، ایک ٹیچر طالب علم کے غلط جواب پر مثبت ڈھنگ سے یعنی سکاراتمک ڈھنگ سے، پوزیٹیو وے میں اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور اپنی سمجھ کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اے طالب علم کے ذریعے منفی یعنی نیگیٹو
جذباتی رد عمل حاصل کرنا، بی ہے لسانی نشو و نما کو بڑھاوا دینے کے لیے، سی ہے آموزش کے مختلف اصولوں کو اختیار کرنا، ڈی ہے ادراکی نشو و نما کو بڑھاوا دینا۔ تو ٹیچر کیا کر رہی ہے کہ آموزش کے مختلف اصولوں کو اختیار کر رہی ہے کہ جو بچے جواب نہیں بھی دے رہے ہیں اس کو بہترین انداز میں فیڈ بیک دے رہی ہے تاکہ وہ موٹیو ہوں، ان کے اندر کسی طرح کی بھاونا وکست نہ ہو۔ 27 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ایک مثالی خاص ضرورت والی کلاس ہے نا، خاص ضرورت والی کلاس روم ہے نا، ایک مثالی خاص ضرورت والی کلاس الگ بنی ہوئی، تمام قسم کے ملے جلے پڑھنے والے، مستقل ٹیچروں کی مدد کے لیے دوسرے ٹیچروں کا ہونا، بہت اچھی طرح سجی ہوئی۔ تو ایک مثالی یا خاص ضرورت والی کلاس روم اس کو کہیں گے جہاں تمام قسم کے ملے جلے پڑھنے والے طلباء کیا ہوں، ایک ساتھ کیا کر رہا ہوں، شکشا گرہن کر رہے ہوں، اس کو کہیں گے۔ 28 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ایک طالب علم کی مخصوص تعلیمی صلاحیت میں درج ذیل مشاہدہ شامل ہوگا، یعنی کہ ایک طالب علم ہے جو وششٹ شیکشک چھمتا رکھتا ہے، اس میں کیا شامل ہوگا، اس کے اندر ان کا کون سا ویوہار ہوگا، یعنی ایک وششٹ چھمتا والا بچہ ہے، اس کے اندر کون سا ویوہار ہوگا، غیر متوقع اور کبھی کبھی احمقانہ جوابات دیتا ہے کہ آپ جو اس سے توقع نہیں کر رہے اس طرح کے وہ جواب دے رہا ہے، یا وہ بیوقوفی والی باتیں کر رہا ہے۔ بی ہے دوسروں میں موجود مہارتوں اور اہلیتوں کو تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ سی ہے ایک مناسب جسمانی ساخت رکھتا ہے، یعنی ایک جو شاریرک ڈھانچہ رکھتا ہے۔ ڈی ہے اپنے دلچسپی کے علاقوں میں زیادہ توجہ دیتا ہے۔ بالکل مخصوص تعلیمی صلاحیت والے طلباء کیا کریں گے کہ اپنے دلچسپی کے علاقوں پہ زیادہ توجہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے 29 نمبر کوشچن ہے کہ اسکول جو عام اور خاص تعلیم میں فرق نہیں کرتے وہ کہلاتے ہیں، یعنی ایسا اسکول جو عام بچوں میں اور خاص بچوں میں، وششٹ بچوں میں فرق نہیں کرتا، اس کو کیا کہتے ہیں، خصوصی، مخصوص، معیاری، مشتمل۔ بالکل ہم اس کو معیاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مشتمل کہتے ہیں، انکلوزیو کہتے ہیں، ہے نا، کہ جو خاص اور عام بچے یعنی سامان اور وششٹ دونوں طرح کے بچے کو شامل کرتا ہے۔ 30 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ 30 نمبر کوشچن یہ کہہ رہا 30 نمبر کوشچن ہمارے سامنے یہ ہے کہ زبان سکھانے کی ایسی کلاس میں جہاں طلباء کی صلاحیتوں میں فرق ہو، یعنی الگ الگ صلاحیت کے بچے ہوں، یعنی ایسی کلاس ہے آپ کی کہ جہاں پہ بچے جو ہیں وہ الگ الگ صلاحیت کے ہیں، ان کی چھمتائیں الگ الگ ہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں 30 نمبر کوشچن کہ زبان سکھانے کی ایسی کلاس میں جہاں طلباء کی صلاحیتوں میں فرق ہو، استاد کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ طلباء تفویض کردہ کام کو، یعنی جو کام ان کو دیا گیا ہے، جو اسائنمنٹ ان کو دیا گیا ہے، تفویض کا مطلب اسائنمنٹ ہوتا ہے نا، تفویض کردہ کام کو گھر پر مکمل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اپنے استاد سے ملاقات کریں۔ بی ہے چھوٹے چھوٹے کلاس پروجیکٹ انجام دیں جن میں انہیں آپس میں بات چیت کرنے، سماجی رابطوں یعنی سماجی سمبند کی مہارت بڑھانے اور بڑے گروپ میں رہ کر کام کرنے کا موقع مل سکے۔ سی ہے اپنے نمبر بڑھانے اور دیگر طلباء یعنی دوسرے طلباء کے برابر آنے کے لیے اسکول کے بعد ہونے والی خصوصی کلاسوں میں شریک ہوں۔ ڈی ہے اپنی مشکلوں کو سمجھنے کے لیے نفسیاتی معالج یعنی جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں الگ الگ کاؤنسلنگ سینٹر میں، اور کلاس ٹیچر کے ساتھ وقفے سے ملاقات کریں۔ نہیں، اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی کرنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلاس پروجیکٹ انجام دیں جن میں انہیں آپس میں بات چیت کرنے، سماجی رابطوں کی مہارت بڑھانے اور بڑے گروپ میں رہ کر کام کرنے کا موقع مل سکے
تاکہ وہ جو فرق ہے بچوں کے اندر وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اور بچوں کا لیول کیا ہو جائے، وہ سمان ہو جائے، بچے ایک دوسرے سے اچھی طرح کیا کر سکیں، سیکھ سکیں۔ جی یہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ چلیے 31 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان کی تدریس کی کلاس میں خصوصی صلاحیتوں والے طلباء میں وابستگی، کامیابی اور عزت نفس کے احساس کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ یعنی کہ خصوصی ضرورت والے بچے ہیں، مان لیجئے کہ وہ پڑھنے میں ان کو دشواری ہو رہی ہے، لکھنے میں دشواری ہے، تو اس طرح کے بچوں کے اندر کامیابی کی بھاوناؤں کو وکست کرنا، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھانا، اس کے لیے کیا ضروری ہے، وہی کوشچن کہہ رہا ہے۔ پھر سے کوشچن دیکھیے، زبان کی تدریس کی کلاس میں خصوصی صلاحیتوں والے طلباء میں وابستگی یعنی سمبندھ، کامیابی اور عزت نفس یعنی سیلف کانفیڈنس کے احساس کو، بھاوناؤں کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان طلباء کی مخصوص ضرورتوں کے پیش نظر باصلاحیت اساتذہ کا تقرر کیا جائے، بحالی کیا جائے۔ بی ہے، ان طلباء کو ایک ساتھ رکھا جائے تاکہ وہ اسکول کے اپنے دیگر ساتھیوں سے مل جل نہ سکے، یعنی ان کے لیے الگ کلاس کا ویوستھا کیا جائے۔ سی ہے، مختلف نوعیتوں کی درسی کتابیں فراہم کی جائے، یعنی الگ الگ ان کو کتابیں دی جائیں الگ الگ قسم کی۔ ڈی ہے، مل جل کر سیکھنے، باہمی تعاون یعنی آپسی بات چیت اور بات چیت کے مواقع فراہم کیے جائے۔ بالکل یہی ہوگا کہ مل جل کر سیکھنے، باہمی تعاون یعنی ایک دوسرے کی مدد اور بات چیت کے موقع فراہم کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ تمام کمیاں جو ان کے اندر ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ 32 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ملی جلی صلاحیتوں والے طلباء کی کلاس روم کے طلباء کو ایسا نصاب درکار ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت آسان کوشچن ہوتا ہے، کوشچن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کوشچن کیا کہہ رہا ہے کہ ملی جلی صلاحیتوں والے طلباء کے کلاس روم، ملی جلی صلاحیتوں والے طلباء کی کلاس روم، اس کو آپ کہتے ہیں آسان زبان میں شمولیاتی کلاس روم، شمولیاتی کلاس روم یا انکلوزیو کلاس روم، سماویشی ککشا، اسی کو کہا گیا ہے ملی جلی صلاحیتوں والے طلباء کی کلاس روم، یعنی جس میں الگ الگ صلاحیت کے بچے ہوں۔ تو اس کے لیے کیسا نصاب چاہیے، اس کے لیے کیسا کریکولم چاہیے؟ دیکھیے پھر سے کوشچن دیکھیے، سی ٹیٹ کیسے گھماتا ہے۔ ملی جلی صلاحیتوں والے طلباء کی کلاس روم کے طلباء کو ایسا نصاب، ایسا کریکولم درکار ہوتا ہے، چاہیے ہوتا ہے، جس میں وقفے وقفے سے یعنی سمے سمے سے طلباء کو یکساں صلاحیتوں والے گروپ میں رکھا جائے، یعنی ایک طرح کی صلاحیت والے گروپ میں رکھا جائے۔ بی ہے، جس میں سیکھنے کی مختلف صلاحیتوں والے طلباء کے درمیان باہمی ربط و ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع ملا ہے، یعنی اس میں ایسی سرگرمیاں شامل ہو کہ جس میں جو الگ الگ طرح کے بچے ہیں، صلاحیت کے بچے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کے ایک ساتھ سیکھ سکیں۔ سی ہے، جس میں ریاضی یعنی حساب اور زبانوں پر زیادہ زور دیا جائے، اور ڈی ہے، جس میں کھیلوں اور زبانوں پر زیادہ زور دیا جائے۔ چونکہ ملی جلی صلاحیت والے طلباء ہیں تو اس کے لیے دوستو ایسا نصاب درکار ہوتا ہے جس میں سیکھنے کی مختلف صلاحیتوں والے طلباء کے درمیان، چونکہ مختلف صلاحیت والے طلباء ہیں تو ان کے درمیان باہمی ربط ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، یہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ دوستو آج کے جو سوالات ہیں، اگر آپ اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سوالات ضرور دیکھنے چاہیے، بہت ہی مہتوپورن سوالات ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا 32 اور 16 لگ بھگ 48 سوالات ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں اور اس کو حل کر پاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کسی طرح کا کوئی مشورہ ہے، کوئی رائے ہے تو وہ بھی مجھے دیجیے۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے، شکریہ۔